لہٰذا بنا بری یعنی اسی قانون کے مطابق قلنا ہم نے قول کیا کہ اذا اوصى لابکار بنی فلان، ایک شخص نے وصیت کی بنو فلان کے ابکار، تو لا تدخل المصابۃ بالفجور فی حکم الوصیت، تو اس وصیت کے حکم میں مصابہ بالفجور داخل نہیں ہوگی۔ مصابہ بالفجور یعنی فجور اس کو پہنچ گیا ہے، فجور زنا بدکاری پہنچ گئی ہے اس کو، آئزوں میں اچھا جو بھی ہے، زنا بالجبر ہو یا زنا بالرضا ہو، چاہے زبردستی ہوئی ہے، لیکن اصل میں باکرہ تو ہاں وہ یعنی مطلب ہے کہ شرعی طریقے سے جائز طریقے سے تو یعنی جو شرعاً جرم نہ ہو ایسے طریقے سے تو بکارت زائل نہیں ہوئی نا، سمجھ آئیے، کیونکہ حقیقی معنی وہ ہے، سمجھ آ گئی ہے۔ تو جب حقیقی معنی مراد لے لیا گیا وہ حقیقی معنی میں شامل ہے، سمجھ میں آ گئی، تو یہ داخل نہیں ہوں گی فی حکم الوصیت۔ اچھا ایک اور مثال دیتے ہیں کہ ولو اوصى لبنی فلان، بس شخص نے وصیت کر دی کہ بنو فلان کو میرے مال سے اتنا دو، بنو فلان، تو اب ابن بنون جو ہے یہ تو جمع ہے ابن کی، بنی فلان کو دے دو، تو جب واقع میں دیکھا گیا تو اس کے اپنے بنون بھی ہیں اور بنون البنون بھی ہیں، بنو بنی ہی بھی ہیں، ہاں دو قسم کے۔ تو اب اپنے حقیقی معنی میں ابن کون ہوتا ہے؟ جو اس کا اپنا صلب سے پیدا ہے۔ مجازی معنی میں کون ہوتا ہے؟ جو اس کے بچے کا بچہ ہے، تو وہ انصفلا۔ تو بہرحال یہ دو معنی ہوئے، حقیقی اور مجازی، سمجھ میں آ گئی ہے۔ وَلَهُ بَنُونَ وَبَنُو بَنِيهِ كَانَتِ الْوَصِيَّةُ لِبَنِيهِ دُونَ بَنِي بَنِيهِ، تو وصیت میں حقیقی ابن جو ہے وہ تو آ جائیں گے، لیکن وہ جو مجازی ہیں بنو بنی ہے وہ داخل نہیں ہوں گے، کیونکہ حقیقت و مجاز کو جمع۔ اچھا اور مثال دیتے ہیں، قال اصحابنا لو حلفا لا ينكح فلانة وهي اجنبیۃ، دیکھیں کسی شخص نے کسی اجنبیہ کا نام لیا، پرائی عورت ہے کوئی پڑوسن ہے، اس کا نام لیا کہ بھائی میں نے اگر اس کے ساتھ نکاح کر لیا نا تو مجھے اللہ کی قسم ہے، قسم اٹھا لی، اگر میں نکاح کروں اس کے ساتھ، اچھا یا میری باندی آزاد ہو یا میرا غلام آزاد ہو، یا یہ سب یمین ہے، تو قسم اٹھائی کہ میں فلاں کے ساتھ نکاح نہیں کروں گا، کر لیا تو ایسا تیسا ہو گیا۔ اچھا تو عورت تو اجنبیہ ہے، پرائی عورت ہے۔ اب یہ جو لا ينکح کا لفظ اس نے بولا ہے کہ لا انکح فلانۃ، واللہ لا انکح فلانۃ، یہ نکاح کے دو معنی اب پڑھ چکے ہیں، ایک عقد ہے اور ایک جماع ہے، ہوتی ہے، دو معنی اب پڑھ چکے ہیں۔ تو کہتے ہیں یہاں پر کون سا معنی مراد ہے؟ حقیقی، حقیقی معنی کون سا ہے؟ عقد، کیونکہ عورت اجنبیہ ہے، اگر یہ عورت اس کے نکاح میں ہوتی نا تو پھر یمین وتی پر محمول ہو جاتی، کیونکہ پھر وہ تو جائز تھی، لیکن اب تو وہ اجنبیہ ہے تو وتی پر معمول کرو گے تو حرام چیز پر،
سمجھ میں آ گئی ہے؟ اس لیے حقیقی معنی مراد ہے نکاح کا یہاں پر، کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں عقدی نکاح نہیں کروں گا اس کے ساتھ، واللہ کا جو یمین قسم اس نے اٹھائی ہے وہ معنی حقیقی. تو جب معنی حقیقی مراد لے لیا گیا تو اب مجازی معنی وتی مراد نہیں لیا جا سکتا. اب لہذا اگر بدکاری کی اس کے ساتھ، بدکاری کی تو یمین تو وتی کے اوپر ہے ہی نہیں، جماع کے اوپر تو ہے ہی نہیں. لہذا جماع جو ہے وہ اگر اس نے زنا جو ہے وہ اگر اس نے بدکاری کے ساتھ کر بھی لی ہے تو اس سے یمین کے توڑنے کا فرق نہیں آئے گا، حانث نہیں ہوگا یمین میں، کیونکہ وتی کے اوپر تو یمین ہی نہیں کھائی اس نے، قسم جو اٹھائی اس نے وہ تو عقد پر اٹھائی. تو اس صورت میں پھر وہ حانث نہیں ہوگا، کفارہ وفارہ نہیں دینا پڑے گا. آئی سمجھ میں؟ ترجمہ کریں. اچھا، قال اصحابنا، ہمارے علماء نے فرمایا ہے کہ لو حلفا، اگر کسی شخص نے قسم اٹھائی کہ لا ينكح فلانة، کہ فلاں عورت سے میں نکاح نہیں کروں گا، وہی اجنبیۃ، اور اس حال میں کہ وہ یمین اٹھا رہا ہے لیکن اس حال میں اٹھا رہا ہے کہ وہ عورت اجنبیہ ہے، کان ذلک علی العقد، تو یہ یمین کس پر وارد ہے؟ عقد پر. حتی لو زنا بہا، حتی اگر بدکاری کرے اس کے ساتھ تو لا یحنث، حانث نہیں ہو. چلیے ایسا نہیں ہو سکتا ہے، صرف نیت سے کام نہیں بنے گا یہاں پر، یہ مجاز ہے، مجاز کے لیے قرینہ چاہیے. نہیں نیت کا کیا پتہ ہے اس کی نیت میں کیا، قرینہ صارفہ چاہیے، ایسا ظاہر قرینہ چاہیے کہ اس لفظ کو اپنے اس معنی سے پردلات سے پھیر دے. تو یہاں پر ایسی کوئی چیز ہے نہیں. ہیں احناف کے اوپر، تو اس قاعدے کے اوپر جو احناف نے یہ قاعدہ بنایا ہے نا کہ بھئی یہ جمع بین الحقیقت والمجاز تو جائز نہیں ہے، تو میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ شوافی کے نزدیک اور بعض معتزلہ کے نزدیک جائز ہے، وہ معنی حقیقی اور مجازی دونوں بے ایک وقت مراد لے لیتے ہیں. تو ان کی طرف سے احناف کے اوپر سوال ہوتے ہیں دو. فرماتے ہیں دیکھو تمہاری کتابوں میں مسئلہ موجود ہے اور تمہارے قاعدے کے مطابق تمہارا قاعدہ ہے اور تمہاری کھوپڑی ہے. کہتے ہیں دیکھیں اگر کوئی شخص قسم اٹھاتا ہے اور کیا کہتا ہے کہ لا اضع قدمی فی دار فلان، لا اضع قدمی فی دار فلان، میں اپنا یہ قدم، یہ پیر جو ہے یہ فلاں کے دار میں نہیں رکھوں گا، فلاں کے دار میں قسم اٹھا لی اس نے. اچھا تو دیکھیں قدم رکھنا اس کے ایک حقیقی معنی ہے. حقیقی معنی یہ ہے کہ بالکل جوتا اتار کر ننگے پیر اس کے گھر میں اترے، پیر رکھے، تو یہ اس کا حقیقی معنی ہے، ننگے پیر حافین. مجازی معنی کیا ہے؟ مجازی معنی یہ ہے کہ جوتے پہن کر یا سواری پر جائے، دونوں صورتوں میں یہ دونوں مجاز ہیں، دونوں معنی مجازی بالواسطہ ہے نا.
اچھا، تو حنفیو تم کیا کہتے ہو؟ تمہاری فقہ میں تو مسئلہ موجود ہے کہ تمام صورتوں میں حانس ہو گیا. ہاں، ننگے پیر اس نے قدم رکھا تو بھی حانس، جوتا پہن کر اندر گیا تو بھی حانس، گھوڑے پر سوار ہو کے اندر گیا تو بھی حانس. تو کیا یہ جمع بین الحقیقت والمجاز نہیں؟ تو اور کیا؟ حافین حقیقی معنی تھا، یہ باقی تو مجازی معنی تھا. تو تم نے کہا بیک وقت اسی لفظ سے کہ لا اضع قدمی فی دار فلان، اس ایک لفظ سے آپ نے یہ سارے معنی مراد لے لیے. تو یہ جمع بین الحقیقت والمجاز تو تم نے خود کر دیا ہے، تمہاری اپنی فقہ میں یہ مسئلہ موجود ہے. ایک سوال تو یہ ہو گیا. دوسرا سوال فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ لَوْ حَلَفَ لَا يَسْكُنُ دَارَ فُلَانٍ، قسم اٹھائی اس نے کہ میں دار فلان میں سکونت نہیں کروں گا، فلاں کے دار میں، فلاں کے مکان میں سکونت نہیں کروں، سکونت نہیں رکھوں گا. اچھا، اب فلاں کا مکان دیکھیں، مکان فلان، یہ اس کا حقیقی معنی بھی ہے کہ وہ مکان جو اس کی ملکیت ہو، یہ مکان و فلان کی کا حقیقی معنی ہے. اور مجازی معنی بھی ہے کہ وہ مکان و فلان کہ وہ اس نے کرایہ پر لیا ہو تو بھی اس کی طرف اس کی نسبت صحیح ہے، لیکن مجاز ہے. کوئی لینڈ لارڈ تو اس کا کوئی اور ہے، یہ تو ٹیننٹ ہے، کرایہ پر رہ رہا. تو یہ شخص جو ہے اس کی طرف اس مکان کی نسبت جس میں یہ کرایہ پر رہ رہا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ مجاز ہے، مجازی نسبت ہے. سمجھ میں آ گئی ہے؟ یا کسی سے ویسے عاریتاً مانگ کر اس میں گئے 2 مہینے کے لیے مجھے دے دو بھائی، میں رہوں گا. نے کہا چلو ٹھیک ہے. تو عاریتاً مکان مانگا تھا 2 مہینے کے لیے، اس میں وہ رہ رہا ہے، تو اس کو بھی مجازی معنی میں مکان کہتے ہیں، فلاں کا مکان ہے. تو دیکھو حقیقی مکان کون سا تھا؟ جو اپنا ملک تھا اس کا. یہ دونوں سارے باقی مجازی. تو حنفی ہو تم کیا کہتے ہو کہ اگر کسی شخص نے قسم اٹھائی کہ فلاں کے دار میں سکونت نہیں کروں گا، اب تمہاری فقہ میں مسئلہ موجود ہے کہ چاہے دار اس کا اس کی ملکیت ہو اور اس نے اس میں سکونت کر لی تو بھی حانس، چاہے دار ملکیت نہیں ہے، اجرت پر ہے، اس نے سکونت کر لی تو بھی حانس، عاریتاً رہ رہا ہے اس میں تو بھی حانس. تو کیا یہ جمع بین الحقیقت والمجاز نہیں تو اور کیا ہے؟ دار فلان سے تم نے حقیقی اور مجازی دونوں معنی بیک وقت مراد لے لیے. یہ 2 سوال احناف پر ہوتے ہیں. 2 ہو گئے. اچھا، وَذَلِكَ جَمْعٌ بَيْنَ الْحَقِيقَةِ وَالْمَجَازِ وَكَذَلِكَ. تیسرا سوال فرماتے ہیں لو قال عبدہ حر یوم یقدم فلان، دیکھیں قسم اٹھائے اس نے، جس دن فلاں کا قدوم میمنت ہوگا نا، فلاں آدمی جو ہے وہ آئے گا سفر سے آئے گا، قدوم کرے گا، تو اس دن میرا غلام آزاد. اب یوم یقدم فلان، جس دن وہ آئے گا، جس دن وہ. اچھا، اب دیکھیں یوم کے پھر 2 معنی آتے ہیں. ایک یوم ہے حقیقی یوم، ہاں
ہاں نہار کے معنی میں جو طلوع سے لے کے غروب تک، سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو یوم کا ایک یہ معنی بھی ہے، اور یوم بمعنی لیل بھی آتا ہے مجازن، سمجھ میں آ گئی؟ اچھا تو یہ لیل اس کا مجازی معنی ہے، تو ظاہر بات ہے کہ یوم کی وضع تو اس کے لیے نہیں ہے نا. تو تم کیا کہتے ہو حنفیو کہ چاہے وہ رات کو بھی آ جائے نا تو یہ بندہ، سمجھ میں آ گئی ہے؟ فَقَدِمَ فُلَانٌ لَيْلًا أَوْ نَهَارًا يَحْنَسُ، چاہے وہ رات کو بھی آ جائے چاہے وہ دن کو آ جائے، بہر صورت یہ حانس ہو جائے گا. تو اب دیکھو نہار اس کا حقیقی معنی تھا، لیل اس کا مجازی معنی تھا، تم کہتے دونوں میں حانس، تو دونوں تو مراد لے لی تم نے کہ نہیں؟ تو جمع بین الحقیقت والمجاز تم نے خود کر دیا. یہ تین سوال احناف کے اوپر، اس قاعدے کے اوپر جو قاعدہ انہوں نے ذکر کیا ہے، تو اس پر یہ تین سوال تھے. قلنا سے تینوں کے جواب دیتے ہیں. کہتے ہیں بھائی ہمارے پاس ایک اور چیز ہے، یہ جوابات، یہ جو مسائل ہیں نا جو تم نے ابھی سوال میں ذکر کیے ہیں، ان کی بنا اس پر ہے، ایک اور قانون ہے، ایک اور قاعدہ ہے. ایسا نہیں ہے کہ سارے مسائل کا ایک ہی قاعدے پر بنا ہوگا. کچھ مسائل ایک قاعدے پر مبنی ہوتے ہیں، کچھ مسائل دوسرے قاعدے پر مبنی ہوتے ہیں. اصل بات یہ ہے جمع بین الحقیقت والمجاز ہمارے دین ناجائز ہے، لیکن ایک اور چیز ہے ہمارے پاس جو وہ جائز ہے. وہ کیا ہے؟ اس کو کہتے ہیں عموم المجاز. عموم المجاز، توجہ فرمائیں. عموم المجاز اس کو کہتے ہیں کہ کسی لفظ سے آپ نے معنی مجازی لیا، غیر موضوع ہو، لیکن اس میں اتنا عموم ہے کہ معنی حقیقی بھی اس کا فرد بن گیا اور مجازی بھی جتنے معنی سارے فرد بن گئے اس کے. مجازی معنی ہے وہ، لیکن اتنا عام ہے وہ کہ معنی حقیقی اور مجازی سارے اس کے کیا بن گئے؟ افراد بن گئے. ہاں وہ ایک کلی ہے، وہ عام ہے، یہ اس کے افراد بن گئے. تو معنی مجازی میں اتنا عموم کہ سارے اس کے افراد بن جائیں، یہ ہے تو مجاز، معنی مجازی ہم نے لیا، حقیقی نہیں جمع کر کیا ساتھ ہم نے کہ حقیقت کو بھی لے لیا، ایسا نہیں لیا ہم نے، مجاز ہے، صرف مجاز بدون الحقیقت. لیکن کریں کیا؟ وہ عام اتنا ہے، اس کا پیٹ اتنا بڑا ہے کہ حقیقت بھی اس کے اندر داخل ہو گئی ہے. لیکن یہاں پر مجازی معنی مراد ہے، وہ کیا؟ دخول. ہاں کہ بھائی میں داخل نہیں ہوں گا، لا ذو قدمی لا ادخل. دلیل اس مجاز کے لینے پر کہتے ہیں عرف، قرینہ اس مجاز پر عرف. عرف میں جب ایسا کوئی لفظ بولا جاتا ہے تو اس سے مراد دخول ہوتا ہے کہ میں تمہارے گھر میں قدم نہیں رکھوں گا. کیا مطلب؟ داخل نہیں. عام عرف میں یہی چیز ہوا. تو اب دخول جو ہے بھائی یہ تو اتنا عام لفظ ہے کہ اس کا تو وہ حقیقی معنی بھی فرد ہے. ہاں حافین کوئی داخل ہو گیا تو وہ بھی داخل ہے، متنائلاً داخل ہے وہ بھی داخل ہے، راکباً وہ بھی داخل ہے، سب داخل ہے، دخول ہے. تو اس کو کہتے ہیں عموم المجاز، اور یہ جائز ہمارے نزدیک ہو. اس لیے ہم نے کہا کہ ان سب صورتوں میں حانس ہو جاتا ہے
کہ یہ عموم المجاز ہے، اور ہمارے نزدیک عموم المجاز تو یہ اس قاعدے پر یہ مسئلہ مبنی ہے، اس پر نہیں ہے مبنی جس کو لے کر تم نے ہم پر اعتراض کر دیا۔ آئی سمجھ میں؟ اچھا، اس لیے فرماتے ہیں قلنا وضع القدم صار مجازا عن الدخول بحکم العرف۔ آئی سمجھ میں؟ باقی دوسرے سوال میں کیا تھا کہ ہاں بحکم العرف، اس نے کہا تھا، سمجھ میں آ گئی ہے؟ والدخول لا يتفاوت في الفصلين، ہاں دخول دونوں صورتوں میں جدا تو نہیں ہوتا، یعنی دخول ہی دخول کہتے ہیں اس کو، حافی ہو تو بھی دخول، اس میں تو کوئی فرق نہیں ہے۔ اچھا، دوسرے سوال کا جواب دیتے ہیں کہ دار فلان ان کی بات ہوئی تھی نا، تو کہتے ہیں دار فلان کہ اس کا حقیقی معنی کیا ہے کہ ملکیت ہو، مجازی معنی یہ کہ عاریت ہو یا اجرت پر ہو، تو تم نے دونوں کو جمع کر دیا۔ ہم کہتے نہیں، یہ بھی عموم المجاز پر مبنی ہے، اس لیے کہ جب کوئی کسی کو کہتا ہے کہ تو میں تمہارے گھر نہیں آؤں گا، تو عرف میں کیا مراد ہوتا ہے؟ جو گھر مسکون ہے اس کا، جس میں اس کی سکونت ہے، اس کے 1000 گھر ہوں گے ملکیت میں، وہ کرایہ پر اس نے دیے ہوں گے تو وہ بھی مراد ہے، اسے دار مسکونہ مراد ہے، خود رہ رہا ہے جس میں وہ سکونت پذیر ہے، عرف میں یہی ہوتا ہے۔ آئی سمجھ؟ تو وہی دار فلان ہے جس میں وہ رہ رہا ہے۔ اب ظاہر بات ہے دار مسکونہ، تو مسکونہ چاہے اس کی اپنی ملکیت ہو جب بھی حانس، چاہے اجرت پر ہو جب بھی حانس، عاریت ہو جب بھی حانس، تو یہ تو عموم مجاز ہے، مجازی معنی ہم نے لیا ہے، لیکن وہ عام ہے، حقیقی معنی بھی اس کا فرق بن گیا۔ آئیشوں میں والدخول لا تفضل والدار فلان صار مجازا عن دار مسکونۃ له، اور دار فلان جو ہے یہ مجاز ہے دار مسکونہ سے، اس کے دار مسکونہ سے۔ وذلك لا يتفاوت بین ان یکون ملکا له او كانت باجرۃ له، تو اس میں تو کوئی فرق نہیں آتا۔ باقی رہا تیسرا، وہ عبارت پڑھ لیں اس کا، والیوم حقیقت مجاز کی تعریفیں تو گزر گئیں اور کچھ احکام بھی آ گئے۔ اب آپ کو یہ بتا دیں کہ حقیقی معنی جو ہوتا ہے، حقیقی معنی میں جو لفظ کا استعمال ہوتا ہے اس کی پھر 3 قسمیں ہیں، 3 قسمیں ہیں۔ دیکھیں، لفظ کو دیکھیں گے کہ وہ اپنے حقیقی معنی میں اس کا استعمال عرف عام میں ہے یا متروک ہو چکا ہے۔ ہاں، اگر عرف عام میں لفظ کا استعمال اپنے معنی حقیقی میں متروک ہے، سمجھ میں آ گئی ہے؟ یعنی بالکل وہ لفظ جو ہے اس کا وہ معنی حقیقی میں اس کا استعمال عرف عام میں نہیں ہوتا ہے۔